نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان صادق کے 34ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے گلستان صادق کے پہلے باب کی 28ویں حکایت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ 28ویں حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، یکے در صنعت کشتی گرفتن سرآمدہ۔ آپ ایک پہلوان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک پہلوان کشتی کے فن میں بڑا مشہور تھا۔ ایک پہلوان کشتی کے فن میں نہایت مشہور تھا۔ 600 و شست بندے فاخر دانستے، جو کہ کشتی کے قابل فخر 360 داؤ پیچ جانتا تھا۔ 360 داؤ پر وہ مکمل دسترس رکھتا تھا، مکمل مہارت رکھتا تھا 360 داؤ پر۔ 600 سے کہتے ہیں 3 کو، صد کہتے ہیں 100 کو، 600 300 اور شست 60، 360 داؤ پیچ وہ جانتا تھا۔ ہر روز ازاں بانوئے کشتی گرفتے، ہر روز ازاں بانوئے کشتی گرفتے، وہ ہر روز ان میں سے ایک نئے داؤ کے ساتھ کشتی لڑتا، ہر روز ایک نئے داؤ کے ساتھ کشتی لڑتا۔ مگر گوشہ خاطرش با جمال یکے از شاگردہ میلے داشت۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا قلبی میلان، قلبی توجہ، دلی رغبت اس کی ایک شاگرد کی طرف ہوئی، ایک شاگرد کی طرف ہوئی جو اپنے دوسرے شاگردوں سے الگ ایک حسن و جمال رکھتا تھا۔ مگر گوشہ خاطرش با جمال یکے شاگردہ میلے داشت، اتفاقاً ایک شاگرد کے حسن پر اس کی طبیعت مائل ہو گئی، اس پر وہ فریفتہ ہو گیا۔ 650 بندش در آموخت، تو اس استاد نے، اس پہلوان نے اپنے اس شاگرد کو کشتی کے فن کے 359 داؤ سکھا دیے۔ ایک کم 60، 359 داؤ سکھا دیے۔ 600 350 50 و 9 اور 9 ان 359 داؤ 359 اس نے داؤ پیچ اس کو سکھلا دیے۔ مگر یک بند کے در تعلیم دفع انداختے و تاخیر کر دے، لیکن اسی کشتی کے جو 360 داؤ پیچ وہ جانتا تھا، ایک داؤ سکھانے میں وہ تاخیر کرتا، وہ دیر کرتا، وہ ٹال مٹول کرتا، ایک داؤ پیچ اس کو نہ سکھاتا۔ شاگرد کے کہنے کے باوجود بھی وہ اپنے شاگرد کو وہ آخری جو داؤ پیچ جس کا وہ ماہر تھا، استاد، وہ پہلوان، وہ اپنے اس شاگرد کو ایک داؤ اس نے نہ سکھایا، باقی 359 داؤ سکھا دیے۔ فی الجملہ پسر در قوت و صنعت سرآمد، خلاصہ کلام یہ کہ وہ لڑکا طاقت اور ہنر میں مشہور ہو گیا، اس کا ہر طرف شہرہ ہو گیا۔ وکسیرا در زبانے او وکسیرا در زمانے او با او امکان مقاومت نہ بودے، اور اتنا شہرہ ہو گیا اور اتنا وہ مشہور ہو گیا کہ اس کے زمانے میں کوئی بھی اس کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہ رکھتا، اس کے ساتھ لڑنے کی طاقت کوئی بھی نہ رکھتا، کسی میں اتنی جرأت نہ ہوتی کہ وہ اس کے مد مقابل آ سکے۔ تا بہدے کے پیش ملک روزگار گفتہ بود، یہاں تک کہ اس شاگرد نے ایک دفعہ اپنے زمانے کے بادشاہ سے کہہ دیا تھا، کیا کہا تھا کہ استاد را فضیلت کے برمانست، کہ استاد کی جو مجھ پر فضیلت ہے، از روے
بزرگی است، وہ اس کی بزرگی کی وجہ سے ہے، چونکہ استاد مجھ سے بڑا ہے اس کی بزرگی کی وجہ سے مجھ پر فضیلت ہے، وہ حق کے تربیت، اور چونکہ اس نے میری تربیت کی ہے اسی تربیت کے حق کی وجہ سے وہ مجھ پر فضیلت رکھتا ہے۔ وگرنہ بقوت عزو کمتر نیستم، وگرنہ طاقت کے اعتبار سے میں اپنے استاد سے کم نہیں ہوں، ورنہ طاقت کے اعتبار سے میں اپنے استاد سے کم نہیں ہوں۔ باؤ برابرم، میں و بسنت باؤ برابرم، بلکہ ہنر میں میں اس کے برابر ہوں۔ اس نے یہ دعویٰ کر دیا بادشاہ کے سامنے۔ ملک را این سخن دشوار آمد، بادشاہ کو اس کی اس بات پر رنجیدگی ہوئی، دکھ ہوا، تکلیف پہنچی، وہ اس سے رنجیدہ ہوا۔ بادشاہ کو یہ بات گراں گزری، فرمود، تو بادشاہ نے حکم دے دیا تا مسارعت کنند، تاکہ کشتی لڑی جائے، مقابلہ کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو نے اپنے استاد کو چیلنج کیا ہے تو چلو تمہارا مقابلہ کرتے ہیں۔ مقام متسع ترتیب کردند، تو ایک وسیع و عریض میدان ترتیب دیا گیا، مقرر کیا گیا۔ و ارکان دولت و اعیان حضرت و زوراوران روئے زمین حاضر شدند، تو اس مملکت کے عہدیدار اور دربار کے سرداران اور اس سلطنت کے مشہور پہلوان تمام کے تمام وہاں پہنچ گئے۔ پسر چوں پیلے مست درآمد، وہی لڑکا، وہ جس نے اپنے استاد کے خلاف دعویٰ کیا اور اس کے مد مقابل آنے کا اس نے اعلان کیا، وہ مست ہاتھی کی طرح اس میدان میں اترا۔ اس حالت میں وہ میدان میں آیا کہ باصدمت کہ اگر کوہ روئی بودے از جائے برکندے، کہ اگر اس کے سامنے کانسی کا پہاڑ بھی ہوتا تو وہ اکھاڑ کے پھینک دیتا۔ استاد دانست، استاد جان گیا، جب استاد نے اپنے اس شاگرد کے آنے کا یہ انداز دیکھا کہ کس طرح مست ہاتھی کی طرح آ رہا ہے اور کس طرح اکڑ کر غرور کے ساتھ آ رہا ہے اور کس طرح پاؤں کو ہلاتے ہوئے آ رہا ہے، تو جس انداز کے ساتھ وہ میدان میں اترا تو استاد دیکھ کے سمجھ گیا، استاد دانست، استاد جان گیا، وہ سمجھ گیا کہ جوان بقوت عزو برترست، کہ یہ میرا شاگرد یہ طاقت میں مجھ سے کہیں بڑھ چکا ہے، یہ طاقت میں کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ بدا بندے غریب کے عزو پنہا داشتہ بود، اب وہ پہلوان یعنی جو استاد تھا، اب اس نے وہی عجیب و غریب داؤ جو اس سے چھپائے رکھا تھا، وہ جو 360 داؤ جانتا تھا اس میں سے اس نے 359 داؤ اپنے شاگرد کو سکھلا دیے، لیکن وہ ایک داؤ نہ سکھایا۔ وہ جو ایک عجیب و غریب داؤ تھا، اب وہی داؤ اس نے اپنے اس شاگرد پر آزمایا، اب اسی داؤ کے ساتھ اس کو پھنسا لیا۔ بدا بندے غریب کے عزوے پنہا داشتہ بود باوے در آویخت، تو اس کے ساتھ اس کو پھنسا لیا، اس کے ساتھ اس کو لٹکا دیا، اسی داؤ کے ساتھ اس کے ساتھ بڑھ گیا۔ پسر دفع نہ دانست، لڑکا اس کا توڑ نہ سمجھ سکا، چونکہ اس پہلوان نے اپنے اس شاگرد کو یہ داؤ نہیں سکھایا تھا، تو وہ لڑکا اس داؤ کو توڑ نہ سکا، اس داؤ کو توڑ نہ سکا۔ پسر دفع نہ دانست، لڑکا اس کو توڑ نہ سکا، بہم برآمد، اور وہ پریشان ہو گیا۔ استاد از زمینش بدو دست بالائے سر برد، تو وہ استاد اپنے دونوں ہاتھوں پر اس کو اٹھا کر اپنے سر کے اوپر لے گیا، سر کے اوپر اس نے اٹھا لیا دونوں ہاتھوں سے۔ وہ بر زمین زد، اور زمین پر زور سے پٹک دیا، اور زور سے اس کو زمین پہ پٹک دیا۔ غریو از خلق برخاست، تو لوگوں میں شور مچ گیا، شور بپا ہو گیا۔ ملک فرمود استاد را خلعت و نعمت دادن، تو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس استاد کو انعامات دو، جوڑے دو، انعامات سے نوازو۔ واپس را زجر فرمود، اور اس پہلوان کے اس شاگرد کو، اس لڑکے کو بادشاہ نے ڈانٹ ڈپٹ کی، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی، زجر کی، اس کو جھڑکا، و ملامت کرد، اور اس کی ملامت کی، اس کو برا بلا کہا کہ
با پرورندہ خیش دعوی مقاومت کر دی کہ تو نے اپنے ہی پرورش کرنے والے اپنے ہی محسن کے خلاف دعویٰ کیا، اپنے ہی استاد کے خلاف دعویٰ کیا، وہ بسر نہ بردی، اور اس کو پورا بھی نہیں کر سکا گفت اس نے کہا اے پادشاہ روئے زمین بازور آوری برمن دست نیافت۔ وہ لڑکا کہنے لگا، وہ جو شاگرد تھا وہ کہنے لگا کہ اے بادشاہ، اے روئے زمین کے بادشاہ، میرا استاد زور کی وجہ سے مجھ پر غالب نہیں آیا، زور کی وجہ سے مجھ سے نہیں جیتا، زور کی وجہ سے غالب نہیں آیا، بلکہ مرا از علم کشتی دقیقہ ماندہ بود، بلکہ کشتی کے فنون میں سے ایک فن میرا سیکھنا رہ گیا تھا، کشتی کے فن میں سے ایک فن دقیقہ ماندہ بود، وہ ایک داؤ پیچ رہ گیا تھا، وہ ہما عمر ازمن دریگ میں داشت، استاد نے تمام عمر جتنا عرصہ میں اس کے پاس رہا تو اس نے وہ سکھلانے میں دریگ کیا، روکے رکھا، وہ ایک داؤ پیچ مجھے نہیں سکھلایا، امروز بدا دقیقہ برمن غالب آمد، آج اسی داؤ پیچ کے ساتھ استاد میرے اوپر غالب آیا ہے، وہ طاقت کی وجہ سے غالب نہیں آیا بلکہ اسی داؤ پیچ کی وجہ سے مجھ پر غالب آیا ہے۔ گفت اب استاد چونکہ سن رہا تھا، گفت استاد نے کہا از بہر چنی روزے نگاہ میں داشتم، وہ کہنے لگا کہ اے لڑکے، اے بیٹے، اے میرے شاگرد، میں نے اسی روز کے لیے اس داؤ کو سنبھال کے رکھا تھا، اسی روز کے لیے میں نے اس کی حفاظت کی تھی، اسی روز کے لیے میں نے اس داؤ کو چھپایا ہوا تھا کہ زیر کہاں گفتاند، کیونکہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ دوست را چندہ قوت مت دے، کہ دوست کو کبھی اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنی پاور نہ دے کہ اگر دشمنی کنت تواند، کہ اگر وہ دشمنی بھی کرنا چاہے تو کر سکے، اتنا اس کو طاقتور نہ بنا دے کہ اگر وہ تیرے خلاف دشمنی پہ اتر آئے تو وہ تیرے ہی اوپر غالب آ جائے، اس کو اتنی بھی قوت طاقت نہ دے، اتنی بھی قوت اور طاقت نہ دے، اتنے بھی اس کو فنون نہ دے کہ اگر وہ تیرے ہی مد مقابل آئے اور تجھے ہی وہ مغلوب کر دے، تو اتنی طاقت اور اتنی قوت نہ دے۔ تو یہ پہلوان جو استاد تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے عقل مندوں کی اس قول پر عمل کیا ہے، اور اسی لیے میں نے تمہیں سارے داؤ پیچ کشتی کے نہیں سکھائے، کیونکہ مجھے علم تھا کہ ایک دن تم میرے ہی خلاف دعویٰ کرے گا اور میرے ہی مد مقابل آ جائے گا، اسی لیے میں نے ایک داؤ کو محفوظ رکھا تھا، سنبھال کے رکھا تھا۔ آج جب کہ تو نے میرے خلاف دعویٰ کیا اور میرے مد مقابل آ گیا، تو اسی لیے میں نے آج اس داؤ اور پیچ کو تمہارے اوپر آزمایا ہے۔ نہ شنیدائی کے چے گفت آ کے از پروردہ خیش جفا دید، پھر استاد کہنے لگا، یہ پہلوان کہنے لگا، کیا تو نے نہیں سنا اس شخص کی بات کو کہ جس نے اپنے تربیت یافتہ سے جب بے وفائی دیکھی، اپنے تربیت یافتہ سے جب بے وفائی دیکھی، جفا دی جب اس نے بے وفائی دیکھی، یعنی جس کی اس نے تربیت کی تھی اسی نے بے وفائی کر دی، تو اس نے کیا کہا تھا؟ کیا تو نے وہ نہیں سنا؟ کیا کہا تھا؟ شیخ سعدی لکھتے ہیں اس نے کہا تھا کہ یا وفا خود نبود در عالم، یا وفا خود نبود در عالم، یا تو وفا دنیا میں کبھی تھی ہی نہیں، یا تو وفا دنیا میں تھی ہی نہیں، وفا نام کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یا مگر کس درین زمانہ نہ کرد، یا پھر شاید کسی نے اس زمانہ میں وفا کی ہی نہیں، کس نیاموت علم تیر از من، تو وہ کہنے لگا کہ مجھ سے کسی ایسے شخص نے تیر اندازی کا فن نہیں سیکھا، مجھ سے کسی ایسے شخص نے تیر اندازی کا فن نہیں سیکھا کہ مرا عاقبت نشانہ نہ کرد، کہ آخر کار اس نے مجھے ہی نشانہ نہ بنایا ہو۔ مراد یہ کہ وہ کہنے لگا کہ جس نے مجھ سے تیر اندازی کا ہنر سیکھا، فن سیکھا، میں نے ایسا کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی شاگرد نہیں دیکھا کہ اس نے مجھے ہی نشانہ نہ بنایا ہو، یعنی میں نے جس کو بھی سکھایا اس نے مجھے ہی نشانہ بنایا اور میرے ہی وہ مد مقابل آیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ کبھی بھی ان کو اپنے استاد کے مد مقابل نہیں آنا چاہیے، ایک تو یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اور پھر استاد ہی ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس حکایت کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، پسند کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔